وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آگ جلا دی گئی ہو اور اس آگ نے اپنے ارد گرد روشنی بنا کر رکھ دی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی کو چھین لیا ہو اور اسی گھٹاٹوپ تاریخ میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو اور اس میں تاریکی بھی ہے اور کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے، اور بجلی کا معاملہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ منافق لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، کڑک سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور بجلی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے گی۔ جب ان کے اوپر روشنی آتی ہے تو اسی میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے منافقوں کی الگ الگ نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آیت نمبر 20 تک ان 20 آیتوں کے اندر منافقوں کا ہی تذکرہ ہے، اور منافقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نشانیاں بتائی۔ یہ آخری 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی نشانی تو بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی گمراہی کو اور ان کے کفر اور شرک کو اور ان کی ذلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مثالوں کو دے کر جو ہے سمجھانا چاہتے ہیں کہ منافقت کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ان 2 مثالوں کے اندر یہ 2 مثالیں اس لیے ہیں کہ منافقوں کے اندر بھی جو ہے 2 طرح کی جماعت تھی۔ ایک منافق وہ تھے جو بالکل پکے منافق تھے، ان کے سامنے حق اور باطل اس طرح جو ہے واضح طور پر آ چکا تھا جس طرح سورج ہم کو دکھائی دیتا ہے، جس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے طور پر اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک آدمی ہے، بیابان جنگل ہے فرض کریں، اور وہاں پر اس نے آگ جلائی ہے، اور آگ جلانے کے بعد چاروں طرف جو ہے روشنی اس آگ کے ذریعے پھیل گئی، اور اچانک جو ہے وہ آگ بجھ گئی، اور اس آگ کے بجھنے کے بعد آدمی کو اچانک والی جو روشنی ہوتی ہے اور اچانک اندھیرا ہو جاوے تو سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کو،
اور آدمی وہیں کے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم ابھی لائٹ کے اندر بیٹھے ہیں، روشنی کے اندر بیٹھے ہیں، اور ابھی لائٹ چلی جائے اور روشنی چلی جائے تو ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور ایک آدمی پہلے سے کسی اندھیرے میں بیٹھا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کو دکھتا ہے، لیکن اچانک روشنی ہو اور اندھیرا آ جاوے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مثال کو یہاں پر فٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ایک روشنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، اور قرآن کے احکام وہ بھی ایک روشنی ہیں، اور اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا صاف اور وضاحت کے ساتھ جو ہے پیش کر کے رکھ دیا ہے کہ مکہ کے اندر مکمل طور پر ہدایت کی روشنی پھیل چکی تھی اور حق سب کے سامنے آ چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ منافقوں کے اندر ایسے تھے جنہوں نے حق کو جان لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ حق بالکل واضح ہے اور دلائل بالکل واضح ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس حق کو بجائے قبول کرنے کے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے اس کی مثال ایسے ہی بیان کی کہ کسی کے سامنے روشنی آئی لیکن اس روشنی کا اس نے استعمال نہیں کیا، اللہ نے اس کی روشنی کو چھین لیا اور وہ اندھیرے میں کھڑا رہ گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ ان کو ہم نے تاریکی کے اندر چھوڑ دیا۔ لا يُبْصِرُونَ، اب ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ان کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، اور بجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے تاریکی، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ چھوٹی تاریکی نہیں، بہت زیادہ تاریکی ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے۔ ان کے سامنے ہم نے اندھیرا ایسا لا کر کھڑا کر دیا کہ اب ان کو جو ہے ہدایت ملنا بہت ہی مشکل ہے، گویا کہ ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یوں بیان فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ آنکھیں تو ہیں، وہ کان تو ہے، لیکن حق کی بات کان کے ذریعے دل میں اترے گی نہیں۔ اسی طریقے سے آنکھ تو ہے لیکن حق ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور عمیون، آنکھ تو ہے لیکن اندھے ہیں۔ کس اعتبار سے اندھے ہیں؟ یہاں پر تین چیزوں کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، بہرے، گونگے اور اندھے۔ یہ تین چیزیں اس اعتبار سے ہیں کہ بہرے اس لیے ہے کہ حق کی بات ان کو سنائی دیتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے احکامات اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کان کے اندر وہ چیز جا رہی ہے، لیکن کان کے ذریعے سے دل میں نہیں اترتی ہے۔ اس اعتبار سے جس طرح کوئی اندھا، کوئی جو ہے بہرا آدمی ہو، اس کے سامنے کتنا ہی آپ زور سے چلائیں اس کو سنائی نہیں دے گا، حالانکہ اگر پاس میں اگر اس کو سننے والا کھڑا ہو تو اس کو سنائی دے گا، لیکن بہرے کو اس کے سامنے کتنا بھی زور سے چلا ہو ان کو سنائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے حق کی باتیں آتی ہیں لیکن سننے کی طاقت ان کے اندر اللہ نے سلب کر لی۔ دوسری چیز یہاں پر بیان فرمائی، عمیون، گونگے ہیں۔ گونگے اس اعتبار سے ہے کہ ایک تو آدمی کے اندر بولنے کی جو طاقت اللہ نے معافی ضمیر کو اندر رکھا ہے کہ آدمی ہر ایک چیز کو اپنے دل کے اندر ہوتا ہے وہ زبان پر لاتا ہے، لیکن منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جو دل کے اندر ہوتی وہ چیز زبان پر نہیں آتی۔ دل کے اندر کیا ہے؟ کفر بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے کیا بول رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، جیسے کہ پچھلی مرتبہ آیتوں کے اندر منافقوں کی نشانی کے اندر بیان فرمایا کہ جب ان کے سرگنوں کے پاس جاتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، گویا کہ ایک جو ہے ایمان والوں کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ گونگے ہیں، حق بات اپنی زبان سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز فرمائی، عمیون، یہ اندھے بھی ہے، آنکھ ان کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ واپس ہدایت کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت ہی ان کے اندر سے چھین لی، کیونکہ کان اور آنکھ، اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو زبان دی ہے، یہ حق کو قبول کرنے کے لیے دی ہے،
لیکن ان تینوں چیزوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اندر حق کی قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ صلاحیت کو چھین لیا. فہم لا یرجعون، اب وہ جو ہے واپس ہدایت والے راستے کی طرف نہیں آ سکتے. اس کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اندھیرے کو چھوڑ کر، اگر کوئی شخص روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں چلا جائے تو اس کو روشنی نہیں ملے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والا راستہ اختیار کرے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے لیے فیصلہ کر گیا کہ اب یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے. ایک تو یہ منافقوں کی مثال ہے. اور دوسرا جو گروہ تھا منافقوں کا وہ ایسا تھا کہ وہ ان کے سامنے حق کی بات اور حق کے دلائل آتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہاں واقعی میں یہ بات صحیح ہے اللہ کی، لیکن فوراً ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ نہیں، یہ تو اگر ہم ان کی حق کی بات قبول کر لیں گے تو ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم کو طعنہ دیں گے کہ تم نے دنیا کے خاطر ان کی بات کو مان لیا. تو یہ جو دوسرا جو منافق کا گروہ تھا وہ تذبذب کا شکار رہتا تھا. ان کو حق کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی لیکن پھر واپس جو ہے اس طرف آ جاتے تھے، کبھی اس طرف ہوتے تھے، فاور اس طرف آ جاتے تھے. تو اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ دوسرے منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے بارش برسانے کی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام اتارا گیا. اس کو بارش سے تعبیر کیا اللہ نے. اور بڑی عجیب نکتے کی بات یہاں پر یہ بیان فرمائی، جس طرح پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی بارش ہو رہا ہو، کوئی شخص کتنی ہی بڑی طاقت والا انسان ہو اس بارش کو روک نہیں سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اسلام، جو دین، جو احکامات اتارے گئے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہدایت پھیل رہی ہے تو اس کو ہدایت کو روک نہیں سکتا. کتنی ہی بڑی طاقت کا آدمی آ جاوے قرآن حدیث کے دلائل دے دے ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مثال ایسے دی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، ہر طرف سے برس رہی ہے. فیہ ظلمات، اس کے اندر کچھ تاریکی ہے، اندھیری ہے. اس اندھیری سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات اس لیے کہا کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں احکامات اتارے ہیں اس کے اندر وہ احکامات بھی ہیں جس کو اللہ نے کفر اور شرک کے ذریعے سے بیان کیا ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو اور شرک کو اور منافقت کو اور یہودیوں کے عقائد کو بالکل قرآن میں واضح طور پر اللہ نے بیان فرمایا، تو اس کو جو ہے اللہ نے ظلمات کے ساتھ، اندھیری کے ساتھ تشبیہ دی. ورعد وبرق، اور اس بارش کے اندر کیا ہے؟ گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی ہے. کڑک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال اس لیے دی کہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ان احکامات کے اندر جو ظلمات ہے یعنی کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک کے اوپر جو اللہ نے عذاب ذکر کیے ہیں اس کو اللہ نے کڑک کے ذریعے تعبیر کیا. وبرق، اور بجلی بھی ہے. یہ بجلی اس لیے کہ قرآن کریم میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو ایمان والوں کے لیے نیک عملوں کے اوپر بشارتیں دی گئی ہیں، نیک عمل کے اوپر انعام کی بشارت سنائی گئی، جنت کی بشارت سنائی گئی. تو یہ بشارتیں جو ہیں قرآن کے اندر وہ بجلی ہے. تو اب ان کی مثال کیسے بنے گی؟ تو جس طرح آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتارا، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح اسلام بھی اترا. اس کے اندر تاریکی بھی ہے، اس کے اندر گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. تو جو یہ منافقین کا یہ جو گروہ ہے کبھی تذبذب کا شکار رہتا ہے، کبھی اس طرف چلا جاتا ہے، کبھی اس طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں چیزوں کو قرآن میں بیان فرمایا، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں جس کو ورعد بیان فرمایا کہ گرج جو ہے یعنی کفار مشرکین اور یہودی اور منافق جو لوگ تھے کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کفر اور شرک کے عذاب ذکر کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر لیتے تھے. کہ کس وجہ سے؟ من الصواعق حذر الموت، کہ کڑک سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے. وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم کانوں میں انگلیاں داخل کر لیں گے
تو ہم کو ایسا مانا جائے گا کہ ہم نے حق کی بات سنی ہی نہیں، ہم نے عذاب سنا ہی نہیں۔ یہ تو پھر ایسا ہو گیا، اس کی مثال ایسے ہو گئی، کوئی شخص جو ہے بہت زور سے آواز کر رہا ہو، بہت زور کی کڑک ہو رہی ہو، اور اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے سمجھے کہ میں نے کڑک کو سنا ہی نہیں، میں نے کڑک کو سنا یا کڑک ہو ہی نہیں رہی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہو گئی۔ تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو نہیں سنا، ہم نے اللہ کے عذاب کی بات نہیں سنی، اور موت کے ڈر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد جو ہے عمل نہیں کیا تو اللہ کے پاس اس کی جواب دہی موت کے بعد ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لے ہوئے، تم چاہے کتنی بھی ناٹک کر لو، اپنے کالوں میں انگلیاں داخل کر دو، نہ سنو، کچھ بھی بہانہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے چاروں طرف عذاب کا گہرا لگا دیا ہے۔ عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، تم کسی بھی طرح کی ناکام کوششیں کر لو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی بجلی اچک لے۔ اب بجلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کس طرف سے کیا کہ قرآن میں اللہ نے جو بشارتیں سنائی ہیں، جو حق کی بات فرمائی ہیں، جو اللہ کی طرف دعوت دی ہے بلانے کی، تو ان منافقوں کے سامنے، اس گروہ کے سامنے جب ایسی حق کی بات آتی تھی، بشارتیں آتی تھی، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یار واقعی میں بات تو صحیح ہے، ان کی بات کو، ان کی حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرمائے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ بجلی کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی آنکھوں کو جو ہے اٹھا لے گی، یعنی ان کو حق کی طرف فوراً کھینچ لے گی۔ لیکن کیا معاملہ ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے اوپر جو ہے روشنی آتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی حق کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب ان کے اوپر واپس تاریکی آتی ہے تو اسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق کی بات قبول کرنے کی دل میں بات تو آتی ہے، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے حق کی بات قبول کر لی تو ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کو برا بھلا کہیں گے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنائیں گے، اور یوں کہیں گے کہ دنیا کی خاطر تم نے ان کی حق کی بات کو قبول کر لیا۔ وہ واپس فوراً جو ہے گمراہی کی طرف آ جاتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر تاریکی آ جاتی ہے، ایسے ایسے خیالات دل کے اندر آ جاتے تھے، قوموا، اسی جگہ پر واپس کھڑے ہو جاتے تھے اور حق کا راستہ ان کو ملتا نہیں تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، یعنی ان کے کان اور آنکھوں کو ہی چھین لیتا تاکہ یہ حق کی بات قبول نہ کر دے۔ لیکن ان گروہ کے معاملے میں اللہ نے ایسا معاملہ سکہ نہیں لگا دیا کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ان لوگوں کے پاس ابھی ہدایت کا موقع ہے، اگر یہ چاہیں تو ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان گروہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کو کھول دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ منافقوں کا تذکرہ یہ آیت نمبر 20 پر ختم ہوا، اور یہ شروع سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر آیت نمبر 20 تک 3 جماعتوں کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ایک تو ایمان والوں کا تذکرہ آیا جو بالکل مومن ہیں، پکے ایمان والے ہیں، اور دوسری جماعت وہ تھی جو بالکل ہٹ درم ہیں، جن کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے، جنہوں نے حق کی بات کھلم کھلا اس کا انکار کیا، اور تیسری جماعت منافقوں کا تذکرہ آیا، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ کفر کے مقابلے میں منافقت جو ہے وہ بہت زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کفر سے بھی حفاظت فرماوے، منافقت سے بھی حفاظت فرماوے۔